بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محتشم سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال کا میلہ قطر میں لگا ہوا ہے، جو راؤنڈ آف 16 یعنی کہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں فٹ بال کی جگہ کرکٹ کیوں مقبول ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، فٹ بال کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ فٹ بال شروع کہاں سے ہوا اور اس کو مقبولیت کے اس عروج پر پہنچانے میں کون کون سی چیزیں شامل ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہسٹری وار کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ فٹ بال دنیا کے سب سے مشہور کھیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کھیل کا آغاز بنیادی طور پر سن 1863 میں انگلینڈ کے ایک پب میں ہوا، جب چند لوگوں نے پیروں کی مدد سے کھیلے جانے والے اس مقبول کھیل کے اصول طے کیے اور اسے فٹ بال سے ملتی جلتی کھیل رگبی سے پوری طرح الگ کر لیا۔ آئندہ آنے والی 4 دہائیوں میں فٹ بال نے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ اس کھیل کے پھیلاؤ کی ایک وجہ برطانوی راج تھا، جو اس وقت زمین پر طاقتور عالمی قوت تھی اور دنیا کے بڑے حصے پر قابض تھی۔ تاہم سابقہ برطانوی راج کے کئی خطوں میں فٹ بال اتنا مقبول نہ ہو سکا جتنے دیگر کھیل۔ مثلاً آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں فٹ بال سے زیادہ مقبولیت رگبی کو حاصل ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان، جو کہ برطانیہ ہی کی کالونیاں تھی، میں کرکٹ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کھیلوں کی تاریخ دان جین ولیمز نے بی بی سی کو بتایا کہ جب آسٹریلیا برطانوی یا انڈیا پہنچے تو انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ تھا، نہ کہ فٹ بال، اور رگبی ان اشرافیہ کا من پسند کھیل تھا جنہیں اس خطے پر حکمرانی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ولیمز وضاحت کرتے ہیں کہ اسی دوران برطانیہ میں مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس یعنی ملازمت پیشہ طبقہ کا پسندیدہ کھیل فٹ بال یا ساگر تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ساگر بھی فٹ بال کو ہی کہتے ہیں۔ ولیمز نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں فٹ بال کی مقبولیت کے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ برطانوی انجینئرز کی جانب سے بنائی گئی ریلوے لائنز کا پھیلاؤ، دوم یہ کہ دوسروں ملکوں کی لوگوں کے ساتھ تعلیمی تبادلہ، خاص کر لاطینی امریکہ اور ایشیا میں۔ برطانوی راج کے 2 بڑے کھیل کرکٹ اور رگبی۔ 18ویں صدی میں کرکٹ انگلینڈ کا مقبول ترین کھیل بن گیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب برطانوی راج اپنی عروج پر تھا، مگر ایک دوسرا کھیل بھی اپنی مقبولیت قائم کی ہوئی تھی، یعنی رگبی، جس کے بارے میں کئی دہائیوں تک کہا جاتا رہا کہ یہ جنٹل مینز کا وحشیانہ کھیل ہے۔ ولیمز کہتے ہیں کہ یہ کھیل اس وقت کا امیر طبقہ اور رہنما کھیلتے تھے۔ آسٹریلیا، انڈیا اور جنوبی افریقہ جیسے خطوں میں ان کھیلوں کو باقاعدہ طور پر متعارف کرایا گیا، مگر اس سے پہلے ہی 18ویں صدی کے دوران برطانوی تاجر انڈیا میں کرکٹ لا چکے تھے، مگر 19ویں صدی میں برطانوی راج کے قبضے کے بعد اسے آفیشل انداز میں متعارف کرایا گیا، جہاں سے اس کی مقبولیت بڑھی، اور آج انڈیا اور پاکستان میں کرکٹ بظاہر سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ رگبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے 19ویں صدی کے وسط میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر علاقوں میں مقبولیت حاصل کی۔ تاریخ دان پیٹرک پچسن نے اپنی تحریر اسپورٹس اینڈ برٹش کولونیلزم میں درج کیا ہے کہ برطانوی راج میں کھیل اتحاد پیدا کرنے والی قوت تھی، جو اکثر قوم پرستی میں جڑے رہتے تھے اور کھیلوں میں سماجی اور سیاسی جدوجہد کی جھلک ملتی تھی۔ اسی اثر و رسوخ نے انڈیا، پاکستان اور آسٹریلیا کو کرکٹ پسند کرنے والے ملکوں میں بدلا، جبکہ رگبی میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور سابقہ برطانوی نو آبادیاتی علاقے عالمی چیمپئن بن گئے۔ آسٹریلیا میں سب سے مقبول آسٹریلین رولز فٹ بال یا آسٹریلوی فٹ بال ہے، جو کہ دراصل کرکٹ، رگبی اور فٹ بال کا ملاپ ہے۔
یہ انگلش رگبی یونین سے ملتا جلتا ہے۔ تو فٹ بال ان ملکوں میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ دوسری طرف فٹ بال کے دو خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ ان علاقوں میں اس قدر مقبول نہیں۔ اس کے قوانین 1863 اور اس کے بعد طے کیے گئے اور یہ برطانوی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ زیادہ پسند کرتے تھے۔ ولیمز کہتے ہیں کہ جب تک برطانیہ میں فٹ بال ایک مقبول کھیل بنا، کرکٹ اور رگبی پہلی ہی نو آبادیاتی علاقوں میں مقبول ہو چکے تھے اور یہ ہمیشہ سے اپر کلاس اور اشرافیہ کا پسندیدہ کھیل تھے۔ تاہم برطانوی سامراج نے اپنے افریقی نو آبادیاتی علاقوں میں فٹ بال کو بھی اتحادی قوت کے طور پر استعمال کیا۔ پچسن نے کہا کہ رنجبار، مصر اور دوسرے نو آبادیاتی علاقوں میں کھیلوں کے ذریعے کنٹرول بڑھانے کے مقصد سے مختلف لیگز کرائی جاتی تھی۔ فٹ بال کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر فٹ بال مزید طریقوں سے بھی پھیلتا رہا۔ فٹ بال یورپ میں کیسے پھیلا اور امریکہ میں قدرے کم کیوں کھیلا جاتا ہے؟ 20ویں صدی کے آغاز میں بھی برطانوی راج ایشیا، افریقہ اور کیریبینز تک پہلے اپنے علاقے میں عالمی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر یورپ بھر میں فٹ بال برطانوی شہریوں کا جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ملکوں میں جانے سے مقبول ہوا۔ ریلوے چونکہ ایک برطانوی ایجاد تھی، اس لیے دوسرے علاقوں میں اس کی تعمیر بھی اثر و رسوخ کا ایک ذریعہ تھی۔ تاریخ دان کے مطابق کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ریلوے کے ملازم دنیا بھر میں فٹ بال اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسا انجینئرز کی مدد سے ہوا کیونکہ انگلینڈ میں فٹ بال مڈل کلاس کا کھیل تھا۔ ولیمز کے مطابق ان لوگوں نے دوسرے علاقوں میں فٹ بال کھیل کر اس کا اثر و رسوخ پیدا کیا اور وہ دوسرے ملکوں میں اسے سکھانے اور اس کی تنظیمیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے اشرافیہ نو آبادیاتی علاقوں میں اپنے ساتھ کرکٹ اور رگبی لے گئے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں برازیل، ارجنٹائن اور یوراگوئے جیسے ملکوں میں فٹ بال کلبز کا قیام عمل میں آیا۔ ان میں سے کئی کے انگلش نام رکھے گئے جو آج بھی برقرار ہے، جیسے ارجنٹائن میں یوروپلیٹ اور بوگا جونیئرز، یوراگوئے میں کلبز نیشنل دا فٹ بال اور برازیل میں فلمینیس ایف سی۔ ولیمز بتاتے ہیں کہ فٹ بال کی نمایاں بات یہ تھی کہ یہ طبقات میں بٹا ہوا نہیں، اس لیے یہ تمام سطحوں پر مشہور ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریلوے وہ واحد طریقہ نہیں تھا جس سے فٹ بال دنیا بھر میں پھیلا۔ لوگ برطانیہ میں کاروبار اور تعلیم کے لیے آتے تھے اور یہ بھی کھیلوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ولیمز نے کہا کہ یہ لاطینی امریکہ اور ایشیا میں کئی لوگ انگلش یونیورسٹیوں میں آئے اور اسے مقبول کھیل پا کر اسے اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ مثال کے طور پر کولمبیا کے مشہور کلبز میں سے ایک دیوپریتیو کالی کی بنیاد نجاریو برادران نے رکھی، جنہوں نے 20ویں صدی کے دوران انگلینڈ میں 5 سال گزارے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فٹ بال کا جنم انگلینڈ میں ہوا اور اس نے برطانیہ راج سے باہر رہنے والوں کو بھی متاثر کیا۔ اس وجہ سے کئی فٹ بال کلبز ان لوگوں نے قائم کیے جو باہر سے برطانیہ آئے تھے، مگر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ اثر و رسوخ کے باوجود یہاں فٹ بال اس طرح سے مشہور نہ ہو سکا۔ مورخ جیمز براؤن نے کہا ہے کہ فٹ بال نے کئی بار امریکہ تہذیب کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اصول اور گول کرنے کے اعداد و شمار وہ چیز تھی جس نے اسے زیادہ مشہور نہ ہونے دیا۔ ان کے مطابق امریکیوں کو وہ کھیل پسند ہے جن میں زیادہ بڑے نمبرز شامل ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ 16 سال کی عمر تک اس ملک کے نوجوان ساگر کھیلتے ہیں، تو یہاں اس کا مستقبل دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔